بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 5، سورہ الشعراء، آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے پہلے سورہ الشعراء کا جو درس بیان ہوا، اس میں اس سورہ شریف کا تعارف بیان کیا گیا۔ چونکہ اس سورہ کی پہلی آیت یہ حروف مقطعات پہ مبنی ہے، تو آج ہم چند باتیں سیکھیں گے حروف مقطعات کے بارے میں۔ تو سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا جی؟ حروف مقطعات کے بارے میں جو حتمی علم ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو معلوم ہے، یا پھر بعض مفسرین اکرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ عام انسان ان کے معنی پر قدرت حاصل نہیں کر سکتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن حروف کو جوڑ کر قرآن کی ترتیب بنی ہوئی ہے وہ ہے 29 حروف قرآن کے اسلوب میں، قرآن کی آیات میں، قرآن کے الفاظ میں استعمال ہوئے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں ان کی تعداد بھی 29 ہے۔ ان کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی حروف مقطعات کی ہے جو مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جو ایک حرفی ہے، جیسے نون، قاف، صاد وغیرہ۔ یہ 3 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں جو کہ ایک حرفی ہے۔ 2 حرفی دوسری قسم حامیم، یاسین، طٰہٰ، یہ 9 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں جو 2 حرفی ہیں۔ 3 حرفی الف لام میم، طٰ سین میم، الف لام را، یہ 3 حرفی ہیں۔ یہ 13 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ 4 حرفی الف لام میم را، الف لام میم صاد وغیرہ۔ 4 حرفی 2 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ 5 حرفی جیسے کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف، یہ دونوں یعنی 2 ایک اور 3 ہو کے 5 ایک ہی صورت کے شروع میں آئے ہیں۔ یہ بھی 2 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کے جو معنی ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات راز ہیں جن سے ہم نا واقف ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن حکیم کے راز اس کے حروف مقطعات ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا اور پیغمبر خدا کے درمیان راز ہے، یعنی یا یہ راز اللہ جانتا ہے تو یا اللہ نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور یہ راز نہیں جانتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات ہیں، ان کے معنی صرف خدا جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ
تاریخ قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا کے بیٹے حضرت عباس کے خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا ستارہ، جنہوں نے دنیا کی کائنات کی سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے اسماء ہیں، یہ خدا کے نام ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ کہتے ہیں یہ کس کے جی؟ اللہ کے نام ہے، اور ان ناموں کے ذریعے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور کچھ مفسرین اکرام کا یہ نظریہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں جن کو اللہ نے قرآن حکیم کے شروع میں رکھ کے قرآن کا حسن بڑھا دیا ہے۔ بہرحال یہ حروف جو بھی حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اچھا، ایک اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن حکیم کی گستاخی ضرور ہوئی اور قرآن حکیم کے اسلوب پر بہت کم اعتراض ہوا، لیکن اگر اعتراض آج تک نہیں ہوا تو وہ حروف مقطعات پر نہیں ہوا۔ یعنی تاریخ گواہ ہے 1400 سال تک آج تک یہ حروف مقطعات پر کسی نے کوئی تنقید نہیں کی۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا یہ وہی حرف ہیں جن کو جوڑ کر تم عربی بولتے ہو، یہ وہی حروف ہیں جنہیں جوڑ کر میں نے قرآن اتارا ہے، لیکن تمہاری دنیا میں کسی طاقت کے پاس یہ جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ کس کا مقابلہ کر سکے؟ قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ اچھا، کچھ بزرگوں نے لوح قرآنی کی بڑی برکتیں بیان کی ہے۔ ظاہر ہے یہ قرآن حکیم کے شروع میں آئے ہیں۔ ویسے کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے دو کلام ہیں، قرآن میں اللہ کے دو کلام ہیں۔ ایک کلام وہ جو اللہ نے نبی سے خطاب فرمایا، پوری دنیا کو سمجھ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات وہ ہے جو اللہ نے اشارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں کی اور پوری دنیا انگشت بدنداں ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ ان کے معنی یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے جی۔ اچھا، ان کی جو فضیلت ہے بعض بزرگوں نے جو بیان کی ہے کہ حروف مقطعات کی لوح قرآنی کی تختی کو دیکھیں تو برکت حاصل ہوتی ہے، شیطانی قوتیں بھاگ جاتی ہیں، اور ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلیں دور فرماتا ہے۔ بہرحال یہ بزرگوں کے اپنے تجربات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے ان حروف میں برکت نہیں ہے، بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان حروف کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔